دوسری کی جیب پہ اس کی نظر ہو تو ہی نہیں بیان کر سکتا. اِنَّا بُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ہم تو صرف اسی قدر کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے ضرر پہنچانا ہے. ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جن کو تم شریک خدا بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں، مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اللہ کے بغیر کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا. حضرت مغیرہ نے دشمنوں کے مقابلے سامنے کہا تھا کُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ وَنَأْكُلُ النَّارَ وَالتَّمَرَ. كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ وَنَأْكُلُ النَّارَ وَالتَّمَرَ. ہمارے سر پتھروں کے سامنے جھکے تھے، ہمارے پیشانی شجر درختوں کے سامنے جھکی تھی. اللہ نے رسول بھیجا اور ہمیں کہا کہ اللہ تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اور یہ موحدین کا اعلان ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے. قرآن کریم میں جب الہ کا مسئلہ بیان کرتا ہے تو دلائل اور پھر اس پہ تفریق کرتا ہے. الہ مع اللہ 20واں پارہ نکالے ذرا، 20واں پارہ سورہ نمل. سورہ نمل 20واں پارہ. اب دیکھ لیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرا أإله مع الله. معبود مع اللہ نہیں کہا، أإله مع الله. امن خلق السماوات والارض 20واں پارہ سورہ نمل. بھلا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے بادلوں سے تمہارے لیے می برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. سنو، ہم نے می برسا پھر می کے ذریعہ ہم نے خوبصورت باغ اگائی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، یہ تمہاری بس کی بات ہی نہ تھی کہ تم ان درختوں کو اگا سکو. أإله مع اللہ، تو کیا اور حاجت پورا کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. تو یہ تمہیں کہیں گے یار تم اکیلے اس مسئلے کو بیان کر دو، سارے لوگ جو ہے سارے لوگ ایک طرف ہے، تم ایک مولوی دوسرے طرف. سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں حاجات پورا کر سکتا ہے. تم وادی آئے ہو اور کہتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتا. سارے لوگ ایک طرف ہے اور تم اکیلے دوسرے طرف. اللہ نے جواب دیا بل ہم قوم یعدلون، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ لوگ کجروی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر بناتے ہیں. جیسا کہ اللہ حاجات پورا کرنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی حاجات پورا کرنے والے ہیں. اب دوسری آیت امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے اندر ندی نالے بنائے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنائے اور میٹھے اور کارے دو سمندروں میں حد فاصل رکھی. وجعل بین البحرین حاجزا اور میٹھے اور کاری دو سمندروں میں حد فاصل رکھی. الہ مع اللہ تو کیا دوسرا الہ اللہ کی سوائے کوئی الہ بل اکثرهم لا یعلمون. وہی جواب میں کہیں گے یار یہ دوسرے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے عالم وہ تو کہتے ہیں کہ فلاں حاجات پورا کرنے والا ہے فلاں حاجات. بل اکثرهم لا یعلمون مگر اکثر لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے قرآن کریم کو نہیں سمجھتے ان کی علم نہیں قرآن کریم سے بے خبر ہیں. ان سے پوچھنے ایک دفعہ سن 1964 میں ایوب خان کا زمانہ تھا. شیخ القرآن رحمہ اللہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب فرمائے. اکیلے تھے اس ملک میں اور ہر روز کبھی جیل جانا تھا کبھی مناظرے کرنے تھے کبھی درس دینا تھا. تو ہماری زمینیں گاؤں کے اس طرف ادھر تشریف لے گئے تھے. پولیس والا آیا اور اس نے سمن لایا کہ آپ کو تھانہ میں ضرور فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے. شیخ القرآن نے سوچا کہ اب تو اگر میں گھر جاؤں اور گھر سے جاؤں تو پھر تو بڑا وقت لگے گا. اور شیخ القرآن وہ پہاڑی کی پیچھے سائڈ پہ چلے گئے اور سیدھا ثوابی چلے گئے. اسی زمانے میں ثوابی تحصیل تھی اور مردان ضلع تھا ہمارا. اب تو ثوابی ضلع ہے تو ڈی سی مردان سے آتا تھا تو ڈی سی آیا تھا ثوابی شیخ القرآن بھی ادھر پہنچا. جب پہنچے تو تقریباً 200-300 مولوی جمع ہوئی تھے. ڈی سی بھی آیا تھا. شیخ القرآن جب پہنچے تو جو کرسیاں لگی ہوئی تھی ایک چارپائی پڑا تھا. شیخ القرآن اس چارپائی پہ بیٹھ گئے. اسی زمانے میں خانزادہ نام تھا شب قدر کا ڈی ایس پی تھا اور وہ شیخ القرآن کو جاننے والا تھا. تو اس نے شیخ القرآن سے فرمایا کہ حضرت یہ کرسی آپ کی ہے. شیخ القرآن نے فرمایا نہیں میں زمیندار کا بیٹا ہوں میں چارپائی پہ بیٹھتا ہوں. وہ چارپائی پہ بیٹھ گئے. ڈی سی نے تقریر شروع کی کہ ادھر ایک مولوی پیدا ہوا ہے